لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں فقیہ زماں خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مفتی غلام جان ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 25 محرم الحرام 1379 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ انگریزی تاریخ 1 اگست 1959 عیسوی تھی۔ 25 محرم آپ کی وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر بیان کو سن کر کے آپ بھی خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں اور دوسروں کو شیئر کر کے ان کو بھی یہ موقع فراہم کرنے کی آپ سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے فقیہ زماں کے اخلاق و عادات۔ آئیے توجہ سے سنیے۔ عالم اگر اپنے حاصل کردہ علم پر عامل نہ ہو، عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے تو علم بجائے نعمت کے زحمت بنتا چلا جاتا ہے۔ حضرت فقیہ زماں خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی محمد غلام جان قادری رضوی ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باعمل عالم دین تھے۔ آپ کے اخلاق و عادات قرآن و حدیث کی تعلیمات کے عین مطابق تھے، بلکہ یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں کہ آپ کی حیات طیبہ کے تمام اوقات ذکر الہی سے مزین اور جملہ افعال سنت نبوی کے آئینہ دار تھے۔ آپ کے مقدس معمولات و عادات کی چند جھلکیاں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کا ذوق عبادت سنیے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت رکھتے تھے۔ اسی محبت کی وجہ سے عبادت کے خصوصی ذوق کے حامل تھے۔ نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھتے تھے، نوافل بھی ادا فرماتے تھے، تہجد کے بھی پابند تھے، شب بیدار تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت قاضی محمد مظفر اقبال رضوی کا بیان ہے کہ حضرت مفتی صاحب رات تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے، یا یوں کہیے کہ نام کا سونا سوتے تھے، پھر اٹھ کھڑے ہوتے اور ساری رات نوافل اور ذکر و مناجات میں گزار دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کا ایک مخالف جو مفتی صاحب کی علمیت و روحانیت کا قائل نہیں تھا، 3 مرتبہ آدھی رات کے وقت مسجد کی دیوار پھاند کر فقط یہ دیکھنے آیا کہ آپ کی رات کیسے گزرتی ہے۔ تینوں مرتبہ اس نے دیکھا کہ مفتی صاحب قبلہ رو بیٹھے وظائف میں اور تسبیح و اوراد میں مشغول ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ دل سے آپ کی بزرگی کا قائل ہو گیا اور ساری زندگی اپنے احباب سے یہ واقعہ بیان کرتا رہا۔ یعنی رات بھر اس مخالف نے چیک کیا اور یہی دیکھا کہ پوری رات الحمدللہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، ریاضات میں الحمدللہ مصروف ہیں۔ عشق مصطفیٰ بھی آپ توجہ سے سن لیں حضرت کیا۔ اس عقیدے پر پوری امت کا قطعی اور یقینی اجماع ہے کہ ایمان کی جان عشق مصطفیٰ ہے۔ تمام رشتوں، ناتوں، دوستیوں اور تعلقات سے بڑھ کر اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہیں تو ایمان نامکمل ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس عقیدے کو اپنے ایمان افروز کلام میں یوں بیان کیا ہے کہ سر تا بہ قدم اللہ کی شان ہے یہ۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ سر تا بہ قدم، سر سے قدم تک اللہ کی شان ہے یہ، یعنی حضور علیہ السلام انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، یعنی اللہ کے رسول کو قرآن ایمان بتاتا ہے۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرت فقیہ زماں کے اخلاق کا سب سے نمایاں وصف، سب سے نمایاں خوبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہے۔ ان کے اس وصف خاص کا اظہار صرف زبان ہی سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ ان کے دل میں رچا ہوا اور رگ و ریشہ میں سمایا ہوا تھا۔ شدت عشق کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام کا نام پاک زبان پر آتا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے، یوں ہی اشک باری جاری رہتی، یہاں تک کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ اس سچی محبت ہی کی برکت تھی کہ آپ صرف 29 سال کی عمر میں حاضری روضہ رسول کے شرف سے مشرف ہوئے۔
دوران قیام مدینہ منورہ قضائے حاجت شہر سے باہر جایا کرتے تھے۔ جی ہاں، جب آپ مدینہ پاک میں ہوتے تھے قضائے حاجت کے لیے، بیت الخلا کی جو حاجت ہوتی تھی تو آپ مدینہ پاک سے باہر جا کر کے حاجت سے فارغ ہوتے تھے۔ عاشقان رسول کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ کی عطا کردہ طاقت اور قوت ہی تھی کہ راستے کی تمام تر دشواریوں کے باوجود آپ نے جدہ سے مکہ مکرمہ، وہاں سے مینا، عرفات اور پھر مدینہ منورہ، تمام سفر آپ نے پیدل طے فرمایا۔ یہ بھی عشق کا ایک انداز ہے کہ یہ سارا سفر اور یہ سفر کی ساری مشکلات کے باوجود بھی یہ سارا سفر آپ نے الحمدللہ پیدل ادا کیا۔ آپ کی تقریر اگرچہ سادہ الفاظ میں ہوتی تھی لیکن عشق مصطفیٰ کی برکت سے سامعین کے دلوں میں تاثیر کا تیر بن کر کے پیوست ہو جاتی تھی۔ محبت کی یہ کشش دور دور سے عوام الناس کو کھینچ کر آپ کی مجلس واعظ میں لے آتی تھی۔ انجمن نعمانیہ لاہور کے سالانہ اجتماع میں آپ کا واعظ ہوتا تھا۔ یوں ہی حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس سراپا اقدس میں بھی آپ کی تقریر ہوا کرتی تھی۔ اتباع سنت کے تعلق سے سنیں کہ ان المحب لمن یحب یطیع، یعنی محب اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل اپنے لیے لازمی جانتا ہے۔ حضرت فقیہ زماں سچے عاشق رسول تھے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ کا کوئی فعل سنت کے خلاف ہو؟ آپ اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، غرض روز مرہ کے تمام معاملات میں سنت مصطفیٰ علیہ السلام پر عمل کرتے تھے۔ لباس بھی سنت کے مطابق پہنتے، نماز ہمیشہ امامہ باندھ کر ادا کرتے، نماز کے علاوہ بھی سر پر امامہ سجائے رکھتے، گھر میں ٹوپی سر پر رکھتے۔ الحمدللہ آپ کی دینی غیرت کے تعلق سے سنیے، آپ چونکہ راسخ العقیدہ صحیح سنی اور حنفی تھے، اس لیے گستاخان رسول، گستاخان صحابہ وہ اہل بیت اور گستاخان ائمہ و اولیاء سے ہمیشہ دور و نفور رہتے تھے۔ اپنی مسجد میں بھی کسی گستاخ بے ادب کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس اطلاع پر مشتمل ایک بورڈ بھی آپ نے مسجد کے دروازے پر لگا رکھا تھا کہ بھائی اتفاق انجمن حنفیہ و بحکم شرع شریف یہ قرار پایا ہے کہ کوئی وہابی، رافضی، دیوبندی، مرزائی، چکڑالوی اس مسجد میں نہ آوے اور خلاف مذہب حنفیہ کوئی بات نہ کہے۔ اگر کوئی بدمذہب مسجد میں آ جاتا تو اسے سیدھا راستہ دکھا دیتے، سمجھ جاتا تو ٹھیک ہے، وگرنہ اسے مسجد سے فوراً نکال دیتے۔ پھر فرماتے گستاخ رسول کے داخلے سے مسجد ناپاک ہو گئی ہے، لہٰذا مسجد کا فرش آپ دھلواتے تھے۔ روزہ خوروں کی آپ نے پٹائی کی ہے، جی ہاں، شریعت کی خلاف ورزی آپ بالکل برداشت نہ کرتے تھے، فوراً ٹوک دیتے تھے، بلکہ سزا بھی دیتے تھے۔ زمانہ طالب علم میں گجرات کی ایک مسجد میں آپ امامت بھی فرماتے تھے۔ رمضان شریف کے ایک مبارک دن نماز فجر کے بعد آپ کو اطلاع دی گئی کہ فلاں بیٹھک میں بہت سے آدمی حقہ پی رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اور دن میں بہت سارے لوگ حقہ پی رہے ہیں۔ آپ چار نوجوانوں کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گئے، دیکھا کہ واقعی 30-40 آدمی حقہ پی رہے ہیں۔ آپ نے ڈنڈے کے ذریعے ان کی پٹائی شروع کر دی۔ مارتے مارتے جب ڈنڈا ٹوٹ گیا تو ان کے حقہ سے آپ نے نیچا کھینچ کر مارنا شروع کر دیا، آخر وہ بھی ٹوٹ گیا۔ مگر مرحبا وہ لوگ بھی جو پٹ رہے تھے، حضرت کا رعب، حضرت کی عظمت و شان لوگوں کے دلوں میں ایسی بیٹھی تھی کہ پٹ تو رہے تھے لیکن انہوں نے حرف شکایت زبان پر نہیں لایا، کچھ بھی رپلائی نہیں کیا، بلکہ پٹتے رہے اور سب آپ کے قدموں پر یہ کہتے ہوئے گر پڑے کہ مولوی صاحب ہم سے غلطی ہو گئی، اب برائے خدا معاف کر دیجئے، آئندہ کے لیے ہماری توبہ، ہم آج ہی کپڑے پاک کریں گے اور روزے بھی رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے باقاعدگی سے روزے رکھے اور وہاں سے مفتی صاحب کے تشریف لانے کے بعد بھی صراط مستقیم پر قائم رہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا بھی بہت احترام کرتے تھے آپ، توجہ سے سنیں۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی آپ یہ اعلان فرما دیا کرتے تھے کہ رمضان المبارک میں دن کے وقت کوئی شخص نہ کھائے اور نہ پیے اور نہ ہی کھانے پینے کی چیز بیچے۔ ایک دفعہ اندرون ٹکسالی دروازہ لاہور میں آپ کو معلوم ہوا کہ محمد دین نان فروش یعنی روٹی بیچنے والے نے دن کو رمضان میں ہوٹل کھول رکھا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ مفتی صاحب نے بابو محمد یاسین
مستری فضل الہی اور چند طلبہ ساتھ لیے اور ہوٹل جا پہنچے. دیکھا کہ واقعی روٹیاں دھڑا دھڑ لگائی جا رہی ہیں، سالن پکا ہوا ہے اور خرید و فروخت کا بازار بھی خوب گرم ہے. آپ نے سالن کی ہنڈیاں تندور میں پھینک دی. شان دیکھیے، سالن کی ہنڈیاں لی اور تندور میں پھینک دی. محمد دین نانبائی کو 2-3 تھپڑ رسید کیے. جو ہوٹل کا مالک تھا 2-3 تھپڑ انہیں پہنایا اور گنتی سے تندور آپ نے گینتی لیا اور گینتی سے تندور توڑ پھوڑ دیا. محمد دین نے آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی یہ حرکت نہیں کروں گا. اور واقعی جب تک وہ زندہ رہا کبھی رمضان المبارک کی بے حرمتی نہ کی. سبحان اللہ. غور کیجئے کہ آپ کیسی آپ کی دینی غیرت تھی اور دینی غیرت کے ساتھ ساتھ لوگوں پر آپ کا کتنا زبردست رعب تھا کہ کسی کی دکان کا آپ نے نقصان بھی بظاہر کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے دکان کے نقصان پر کوئی حرف شکایت اپنی زبان پر نہیں لایا. یوں ہی مسجد حنفیہ رضویہ المعروف بیری والی مسجد کے بالمقابل ان کے سامنے ہی دودھ فروش امام بخش کی دودھ اور دہی کی دکان تھی. رمضان شریف میں ایک دن صبح 9 بجے مفتی صاحب طلبہ کو پڑھا رہے تھے کہ آپ کو دودھ دہی کی دکان سے لسی بنانے کی آواز آئی. آپ نے مسجد کے دروازے سے دیکھا کہ امام بخش لسی بنا کر ایک گاہک کو دے رہا ہے. آپ نے وہیں سے للکار کر کہا تمہیں خدا کا خوف نہیں کہ رمضان شریف کی یوں بے حرمتی کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر پاس پڑی ہوئی اینٹ اٹھا کر دے ماری جو اس کے دہی کے کونڈے میں جا گری اور وہ ٹوٹ گیا. دکاندار اور گاہک سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے. پھر دکاندار مغرب کے بعد اہل محلہ کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور توبہ کی اور پھر کبھی رمضان المبارک کی بے ادبی نہیں کی. سبحان اللہ. غور کیجئے کہ کیا شان ہے اللہ والوں کی اور کیا شان ہے اس خلیفہ اعلیٰ حضرت کی. فقہ حنفی سے بھی آپ کو بہت محبت تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کو بے پناہ عقیدت تھی. اسی وجہ سے آپ فقہ حنفی سے بے حد محبت کرتے تھے. ساری زندگی تحریر و تقریر اور فتویٰ نویسی کے ذریعے اسی کے فروغ کے لیے کوشاں رہے. اپنی مسجد حنفیہ رضویہ میں کسی کو فقہ حنفی کے خلاف اعتراض کرنے نہیں دیتے تھے اور اکثر یہ اشعار آپ پڑھا کرتے تھے: بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اکثر یہ شعر پڑھتے تھے جس میں بالکل یہ 2 شعر میں نا الحمدللہ آپ کے پورے عقیدے کا اور آپ کے پورے طرز عمل کا اظہار الحمدللہ آپ نے فرما دیا ہے. آپ کی عاجزی اور انکساری دیکھیے. آپ سادگی پسند اور نہایت ہی منکسر المزاج تھے. طلبہ و مریدین کی بڑی تعداد حاضر خدمت رہنے کے باوجود اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے آپ انجام دیتے تھے، کسی کو کہتے تک نہ تھے. صوفی الہ الدین نقشبندی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت مفتی صاحب قبلہ گھر کے لیے لکڑیاں خود اٹھا کر لا رہے تھے. میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا حضور آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں، ہم خدام تو حاضر ہیں، ہمیں حکم فرما دیا کریں. یہ کہہ کر جیسی لکڑیاں آپ سے لینے کے لیے آگے بڑھا آپ نے سختی سے منع کیا اور فرمایا یہ میرا کام ہے اس لیے میں خود ہی کروں گا. مزید فرمایا الہ دین قیامت کے دن کیا میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ میں سن کر بہت حیران ہوا کہ نیک لوگوں کے خیالات کتنے نیک اور پاکیزہ ہوتے ہیں. اتنے فاضل عالم ہونے کے باوجود اپنا کام خود کرنے میں عار اور شرم محسوس نہیں کرتے تھے. انہی صوفی صاحب کا بیان ہے کہ ہمیشہ کا یہ مشاہدہ ہے کہ آپ سنت کے مطابق اپنے گھر کا سامان خود خرید کر کے لاتے تھے. سبحان اللہ. صلہ رحمی بھی آپ کی ایک عظیم الحمدللہ عادت تھی. رشتہ داروں کے حقوق کا بہت خیال رکھتے تھے. خاندان کی معاشی بہتری کے ساتھ ساتھ اخروی بہتری کا اہتمام فرماتے تھے. نماز روزہ کی تلقین فرماتے رہتے تھے. آپ کے اعلیٰ اخلاق اور حسن سلوک ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ کے بڑے بھائی حضرت مولانا عزیز الرحمان زندگی کے آخری ایام میں آپ کے پاس مقیم ہو گئے تھے. ان کا انتقال بھی آپ کے گھر میں ہوا. ان کی نماز جنازہ و تدفین کا تمام اہتمام آپ نے خود کیا. غریب پروری بھی آپ کی بہت تھی. بیواؤں، یتیموں اور فقیروں کی بہت خدمت فرماتے تھے. ان کے ماہانہ وظائف مقرر کر رکھے تھے. یہ وظائف خود ان کے گھروں میں جا کر آپ دیا کرتے تھے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دیتے تھے. آپ کی حیات میں اس نیکی کا کسی کو علم نہ ہوا. انتقال کے بعد جن لوگوں کو وظائف دیتے تھے ان کے بتانے سے پتہ چلا. سبحان اللہ.
کیا شان ہے، غور کیجئے۔ آئیے، آپ کے اخلاق و عادات تو آپ نے سنے، اور بھی اس میں بیان ہے۔ اخیر میں کچھ آپ کے سفر آخرت کے تعلق سے اپنے سن کر کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے، ہرگز نمیرد آ کے دلش زندہ شد بعشق، ثبت است بر جریدہ عالم دوام ماں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، بس فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ زندہ رہ کر بھی مردوں کی طرح ہوتے ہیں، اور کچھ مر کر بھی حیات جاویدہ سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ بعض کی موت نشان عبرت بن جاتی ہے، اور بعض کی وفات ایمان کی تازگی کا سبب قرار پاتی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آید تبسم بر لب اوست۔ حضرت فقیہ زماں مفتی محمد غلام جان قادری رضوی ہزاروی نے زندگی کے آخری لمحات تک تبلیغ و تلقین اور واعظ و ارشاد کی خدمات انجام دیں۔ وصال سے کچھ عرصہ قبل سانس اکھڑنے کی تکلیف آپ کو لاحق ہو گئی تھی، لیکن یہ تکلیف بھی مستقل نہیں بلکہ کبھی کبھار ہوتی تھی۔ اہل اللہ انتقال سے پہلے ہی وقت وصال سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب کے حالات سے بھی کچھ ایسا ہی اظہار ہوتا ہے۔ آپ نے وصال سے چند دن قبل اپنی وراثت کی تقسیم شریعت کی روح سے فرما دی تھی، اور یہ ساری تفصیلات تحریر فرما کر اپنے جانشین صاحبزادہ قاضی محمد مظفر اقبال رضوی کے سپرد فرما دی تھی۔ قاضی صاحب نے وراثت کی تقسیم کے اس نقشے کو رخصت کی تیاری جانا، اور تیاری یعنی رخصتی کی تیاری جانا، اور آپ نے رو دیا، آپ کو رونا آ گیا، جس پر حضرت مفتی صاحب نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، یہ دنیا ناپائیدار ہے، سب نے جانا ہے، دین پر قائم رہنا اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے مسلک حق کو اپنائے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ علم و عمل کا وہ آفتاب جس کی ضیاء پاشیوں سے اہل لاہور عرصہ دراز سے منور ہو رہے تھے، آخر اس کی روپوشی کا وقت آ گیا۔ 25 محرم الحرام 1 اگست 1379 ہجری 1959 عیسوی کو آپ بظاہر بالکل ٹھیک تھے اور خدام سے گفتگو فرما رہے تھے۔ دوران گفتگو ہی اچانک آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیا، اپنے بڑے صاحبزادے سے مصافحہ اور معانقہ فرمایا، کلمہ طیبہ اور صلاۃ و سلام کا ورد شروع فرما دیا، اور اسی حالت میں عین اس وقت میں جب مؤذن نے ظہر کی اذان شروع کی تو آپ نے دنیا فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مریدین و معتقدین وفات کی خبر سنتے ہی جمع ہو گئے تھے، جو رات بھر قرآن پاک اور درود شریف پڑھتے رہے۔ اللہ کریم حضرت فقیہ زماں کے مزار پاک پر، ان کے قبر پاک پر خوب رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔